پہلا فرمایا اس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو، دوسرا فرمایا اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، تیسرا فرمایا اس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ چوتھی بات بتاؤں، سن کے حوصلہ نہیں پیدا ہوگا، تیرا دماغ کام چھوڑ جائے گا، تیرا عقل کام چھوڑ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھا فرمایا جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، آنکھ بھر کے نہ دیکھا ہو، یہ جس میں 4 صفتیں ہو نا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ بختار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے، جنازہ رکھا گیا، ظہر کا وقت تھا، ایک آدمی آگے بڑھا، انہوں نے فرمایا حضرت حافظ بھی موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، ولی بھی موجود ہے، ہاں کوئی غوث بھی ہو سکتا ہے، کوئی کتب بھی ہو سکتا ہے، سن لو مصلی پہ وہ آئے جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی نماز نہیں تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور فرمایا جس نے کسی کو عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ جنازہ پڑھا حضرت، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی نہ آگے آیا، مغرب کا وقت ہو گیا، ہاں کوئی نہ آگے آیا، مغرب کی نماز ادا ہوئی، اندھیرا چھا گیا، ہر ایک آدمی نکلتا ہے، اپنے چہرے سے پلو ہٹاتا ہے، مرشد کے سرہانے بیٹھتا ہے، مرشد کے چہرے سے کفن ہٹاتا ہے، اپنے مرشد بختار کاکی کی پیشانی کو چوم کے کہتا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، لب اپنے مرشد کی پیشانی پر تھے، رو کے کہہ رہا تھا، او مرشد، او میرے پیر، تجھے کیا ملا دنیا کے سامنے میرا راز فاش کر کے، کہ یہ ہے وہ جس کی عصر کی سنتیں نہیں قضا ہوئی، یہ ہے وہ جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، یہ ہے وہ جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، یہ ہے وہ جس نے کسی کو بری نظر سے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ سننے والوں حیران ہو جاؤ گے، یہ کوئی ولی نہیں تھا، یہ کوئی وقت کا غوث نہیں تھا، یہ کوئی عالم نہیں تھا، یہ کوئی مدرسوں میں پڑھانے والا استاد نہیں تھا، یہ اس وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا، سلطان التمش تھا۔